اچھا میرے بھائی، پولیو کے قطرے پلائیں نہیں، ڈاکٹر سے پوچھیں پلانے چاہیے کہ نہیں. بہت اختلاف ہے، کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں پلاؤ، کوئی کہتے ہیں نہیں پلاؤ. ہم بھی پاگل ہو گئے ہم بھی. تو ہم اپنے کندھے پہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو. نہیں پلایا، پولیو ہو گیا تو میرے گریبان آ کے پکڑو گے، آپ نے بولا تھا نہیں پلاؤ. اور اگر پلا دیا اور پھر کچھ ہو گیا تو پھر ہمیں پوچھو گے آ کے. جو جس کا شعبہ ہے اسی کو اسی شعبے میں ٹانگ اڑانی چاہیے. آپ کہتے پھر دمبے کی چربی کے شعبے میں آپ نے ٹانگ کیوں اڑائی ہے بھائی؟ دیکھو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مسائل بتانا مفتیوں کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. لیکن وہ مسائل جو متواتر ہیں، اب کوئی آپ سے آ کے پوچھے اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں، آپ کہیں یہ مفتیوں کا کام ہے، میرا کام. ارے بھائی یہ تو بیسک نالج تو ضروری ہے. تو ایسے ہی میڈیکل سائنس کی جو بیسک لاجک ہے، بیسک نالج ہے، جس کا تعلق کامن سینس سے بھی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا تو خود ڈاکٹر کا علم مشکوک ہو جائے گا. تو یہ جو اللہ نے جانور میں چربی پیدا کی ہے، یہ صابن بنانے کے لیے بولو بھائی نہیں کی ہے، یہ کھانا پکانے کے لیے پیدا کی ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا بطور سزا کے، تو سزا کے طور پر نعمت حرام ہوتی ہے. تو اتنی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں یوٹیلائز نہیں کرتے. وہ تو آپ روٹی بھی کھاؤ گے، اگر ایکسرسائز نہیں کرو گے، اس کو آرام طلب ہوگے تو وہ تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون بھی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں زیتون سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. اگر زیتون کھاؤ اور ورزش نہ کرو تو زیتون بھی بیمار کرتا ہے آپ کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کرو بھائی. اگر کسی سے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ سے معافی مانگو بھائی. روزی میں برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں؟ محنت بھی کی جائے اور تہجد میں اللہ سے دعا مانگی جائے. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں حل من مستغفرین اغفر لا، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں؟ تو وظیفوں میں وقت ضائع نہ کرو، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے روزی مانگا کرو. پہلے گناہوں سے معافی مانگو، کیونکہ گناہ بھی رزق میں بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو تقوی بھی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا سبب. آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں. آپ نے پچھلے اتوار کے بیان میں پٹھانوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے، جو قطعاً میں نے پٹھانوں کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بتائیں کہ کون سا لفظ ہے جو میں نے پٹھانوں کے بارے میں استعمال کیا. اگر ہوتا تو میرے ہزاروں شاگرد پٹھان ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو سنتے ہیں میرا بیان، کوئی ایک تو مجھے کہتا نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پٹھانوں کے حق میں تو میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے، مخالفت میں میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ ظاہر ہے بالکل حقائق کے خلاف بات ہو جاتی. مجھے تو کوئی اگر پٹھانوں کے خلاف لطیفہ بھیجے تو میں اس کی ایسی گت بناتا ہوں، اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں چھوڑتا. میں کوئی لطیفہ بھیجے نا فلاں پٹھان کا فلاں، اس کی ایسی گت بناتا ہوں کہ وہ میں یہاں بنا نہیں سکتا ممبر پہ. تو یہ لسانیت عصبیت کی باتیں ہیں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا پشاور میں چاند کا مسئلہ، تو اس میں نے بتایا پشاور میں جو چاند کا وہ ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو اس پہ کسی شخص نے عصبیت پہ لے گیا کہ تم اردو اسپیکنگ ہو اور پٹھانوں کے خلاف بات کو. بھائی پشاور میں چاند پر اگر ہمیں اعتراض ہوگا تو اس کا پٹھان پنجابی کا مہاجر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بعض لوگوں کی نیت ہی تخریب کاری کی ہوتی ہے. وہ ہمارے اساتذہ میں اکثریت پٹھان اساتذہ ہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں، جن سے ہم نے علم حاصل کیا. اور ہمارے شاگردوں میں اکثریت پشتو بولنے والے ہیں. یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پنجاب والے بھی ہیں. زیادہ تر کون ہیں؟ تو ہم نے رہنا اسی محلے میں ہے بھائی، اسی دنیا میں رہنا ہے. ہم ایسی قوم کی مخالفت کریں کہ ہمیں ملک چھوڑنا پڑے، یہ تو ویسی بھی سیاست کے کیا ہے خلاف ہے. ایک میجر صاحب ہیں بڑے زبردست، ان کا فون آیا کہ آپ فیملی پلاننگ کے حق میں اتنا کے خلاف اتنا بول رہے ہیں. میں نے کہا یار کیا کریں، لوگوں میں یہ چیز پھیل رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہ کریں، KPK سے میں یہ نسل نہیں رکے گی. اور دین بھی من حیث القوم، پشتو اسپیکنگ لوگوں میں من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں زیادہ ہے. تو وہ گروتھ ریشو میں انہوں نے کہا دینداروں کا خود بخود بڑھ جائے گا. تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں نے کہا چلو اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے پٹھان فیملی پلاننگ والوں کو نہیں مانتا. اور مل رہے ہیں اتنے 10 بچے 12. میرا ایک شاگرد ہے نا، پچھلی دفعہ پٹھان شاگرد ہے، اتنی عقیدت محبت سے ملتا ہے. اگر میں نے ایسا بیان کیا ہوتا تو وہ مجھے تنبیہ کرتا. بڑی عقیدت محبت سے مجھ سے ملا، مجھے کہہ رہا ہے استاد جی کتنے بچے؟ میں نے بتا دی اپنی رپورٹ. میں نے کہا 12. میں نے کہا آپ کے کتنے؟ اس نے پتہ نہیں 18 بتائے 17. وہ ایک سے. تو میں نے کہا یار میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی. اور عمر بھی مجھ سے 7-8 سال کم ہے، 7-8 سال کم عمر ہے.
اور اس نے بتایا کہ میری گھر والی بھی ماشاءاللہ صحت مند، کوئی بیمار نہیں، بالکل فٹ فاٹ ہے. ہم نے کہا یار ہم خاموش بیٹھ کے ادھر تقریریں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگلا بیان آپ کا ہی ہوگا. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن راہ